بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی توبہ۔ توبہ کا کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اور یہ کلمہ ایسا نہیں جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے توبہ کا لفظ کہہ دیا مگر گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے۔ مومن توبہ کرتے ہیں مگر پھر سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر سے توبہ کر لی جاتی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جاتا ہے۔ تو سچی توبہ ایسی توبہ ہے کہ فوراً سے برے کام کو ترک کر دیا جائے، جو گزشتہ گناہ ہو گیا ہے اس پر نادم ہوا جائے، آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ عہد کر لیا جائے، اور اس کے جو کام ہیں ان سے نظر آنا چاہیے کہ اس نے سارے پچھلے گناہ چھوڑ دیے ہیں، اور واقعی اس کے اعمال بتائیں کہ اس نے توبہ کی ہے اور اب نیک عمل کر رہا ہے۔ اگر ان نیک اعمال کے بعد دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ توبہ کر سکتا ہے۔ گناہ اگر آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو ان گناہوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شرم سے توبہ کرو گے تو معافی ہو جائے گی، برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہو اور سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کو توفیق دے گا کہ اب وہ نیک کام کرے۔ لوگوں کا مال لیتا تھا، ان کو لوٹ لیتا تھا، مگر اب صدقہ دیتا ہے۔ کنجوسی کرتا تھا مگر اب غریبوں کے کام آتا ہے۔ پہلے بدسلوکی کرتا تھا مگر اب حسن سلوک سے کام لیتا ہے، یعنی ساری اس کی بری حرکتوں کو اس کی نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اب وہ نیک اعمال کی طرف جائے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں سے بڑے گناہ ہوتے تھے مگر توبہ کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد نرم دل ہو گئے تھے۔ ہر گناہ شرک ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، مگر اس سے کمتر گناہ کو جو بھی جس کے لیے بھی وہ چاہے گا بخش دے گا۔ دوبارہ ارادے کے ساتھ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ندامت ہی توبہ ہے۔ دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جسے اللہ مال بھی دے اور علم بھی، اور وہ ان میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق جانتا ہے، یہ آدمی سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ دوسرے وہ بندے جسے اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، وہ نیت کا سچا ہے اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس نیک آدمی جیسے کام کرتا، اسے اس کی نیت کے موافق اجر ملے گا، اور یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ ہے جسے اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، وہ بغیر علم کے سوچے سمجھے بغیر اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، نہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ اس میں اللہ کا حق جانتا ہے، یہ شخص سب سے برے مرتبے پر ہے۔ اور چوتھا وہ جسے اللہ نے نہ مال دیا ہو اور نہ علم، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی جیسے کام کرتا ہے، ایسے شخص سے اس کی نیت کے مطابق سلوک ہوگا، اور گناہ کے بوجھ میں دونوں برابر ہیں۔ تو ہم انسان ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں کے بعد سچی توبہ کریں اور ان گناہوں پر افسوس کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جو بھی گناہ ہو چکے ہیں ان پر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرے گا اور آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور سچی توبہ کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔